بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 21۔ جناب عبداللہ بن عفیف الازدی رضوان اللہ علیہ کا جرأت مندانہ موقف اور ان کی شہادت۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، مولا سید سجاد علیہ السلام، بی بی ام کلثوم اور فاطمہ صغریٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے خطبات نے اہل کوفہ پر واضح کر دیا کہ جس خون کو وہ مقتل میں چھپانے نکلے تھے وہ اب کوفہ کے ہر گھر اور کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ ہر پتھر سے خون برآمد ہوتا تھا اور کائنات کی ہر شے حسین علیہ السلام اور ان کی مظلوم آل و انصار پر گریہ کناں تھی۔ حسین اور ان کی مظلوم اصحاب و انصار کے مقدس و مظلوم خون نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ یزید ایک حسین کو خاموش کرانا چاہتا تھا، لیکن 72 حسینیوں نے اپنے رہبر حق کے ساتھ اس کے شیطانی عزائم خاک میں ملا دیے تھے اور علی علیہ السلام کی بیٹی حسین کی زبان اور مظلوموں کی ترجمان بن کر سامنے آ گئی تھی۔ اب کس کی ہمت و طاقت تھی کہ لہجہ علی علیہ السلام میں خطاب کرنے والی نبوت و امامت کی الہی دسترخوان سے پروردہ زینب کبریٰ کے خطبات کے اثرات کو روک سکے اور ظلم و باطل کی دیواروں کو منہدم ہونے سے بچا سکے۔ ان خطبات اور شہداء کے خون کا پہلا اثر دربار ابن زیاد لعنت اللہ علیہ میں جناب عبداللہ ابن عفیف کے احتجاج کی صورت میں سامنے آیا۔ الہوف میں ابن طاؤس کی روایت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو دربار سے زنداں میں روانہ کیا گیا تو اس کے بعد ابن زیاد منبر پر چڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر کہا، اما بعد، اس اللہ کی حمد ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی اور امیر المومنین بزعم خود یزید اور اس کے گروہ کو فتح دے دی اور کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ کو قتل کر دیا۔ یہ سنا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو کوفہ کے شیعوں میں سے ایک نمایاں فرد تھے، ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور دوسری جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے ضائع ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ معرکہ کربلا میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے خود کو مسجد تک محدود کر دیا تھا اور ہمیشہ مسجد اعظم کوفہ میں عبادت الہی بجا لاتے تھے۔ عبداللہ بن عفیف سے ابن زیاد کی یہ جرأت برداشت نہ ہو سکی، لہٰذا وہ اٹھے اور ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن مرجانہ، جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا تو اور تیرا باپ ہے، اور وہ جھوٹا ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مسلمانوں کے سروں پر مسلط کر دیا ہے۔ اے دشمن خدا، کیا تو نے انبیاء کی اولادوں کو قتل کرنے کے بعد مومنوں کے منبر پر بیٹھ کر ایسی بات کرتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ یہ کلمات سنے تو ابن زیاد کی غصے کی انتہا نہ رہی۔ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون بول رہا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عفیف ازدی آگے آئے اور کہا، اے دشمن خدا، یہ بات میں نے کہی ہے۔ کیا تو ایسی پاک ذریت کو قتل کرتا ہے جن سے اللہ نے ہر قسم کے رجس اور نجاست کو دور رکھا ہے؟ پھر یہ گمان کرتا ہے کہ تو ملت اسلام سے تعلق بھی رکھتا ہے؟ کہاں ہیں مہاجرین و انصار کی اولادیں جو تیرے سرکش امیر یزید بن معاویہ
علیہم لعنت اللہ سے اس کی سرکشی کا بدلہ لے، جن پر اللہ کے عالمین کے لیے بھیجے گئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت و نفرین بھیجی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ غصے کی شدت سے ابن زیاد کے نتنے پھول رہے تھے، بس اس حالت میں اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو، لیکن قبیلہ ازد کے سرکردہ لوگ سپاہیوں اور ان کی گرفتاری کے درمیان میں حائل ہو گئے اور ان کو بحفاظت مسجد سے باہر نکال کر لے گئے۔ ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر سپاہی بھیجے اور کہا کہ اس اندھے کو ہر حال میں میرے حوالے کر دو۔ اللہ نے اس کے دل کو بھی اسی طرح اندھا کر دیا ہے جس طرح اس کی آنکھیں اندھی ہیں۔ سپاہی ان کے گھر انہیں گرفتار کرنے پہنچے، لیکن قبیلہ ازد ان کی گرفتاری میں مانع بن گیا۔ قبیلہ ازد نے یمن میں بھی اپنے حلیف قبائل کو مدد کے لیے بلا لیا تھا۔ سامعین کرام، جب یہ خبر ابن زیاد تک پہنچی تو اس نے قبیلہ مضر، یہ قبیلہ نفوس کے اعتبار سے عرب کے 2 بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا، ان کو جمع کیا اور محمد بن اشس ملعون کی سربراہی میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ وہاں پہنچا اور دونوں گروہوں میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ بالآخر ابن زیاد کے سپاہی جناب عبداللہ بن عفیف کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، ان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور ان پر حملہ کیا۔ اس وقت یہ عظیم مجاہد گھر میں اپنی بیٹی کے ہمراہ موجود تھا۔ ان کی بیٹی نے آواز دی، بابا، یہ لوگ گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو عبداللہ بن عفیف بولے، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، مجھے میری تلوار پکڑا دو۔ ان کی بیٹی نے انہیں تلوار پکڑا دی اور وہ یہ رجز پڑھتے ہوئے ان ملعونوں کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ میں فضیلتوں کا مالک، صاحب کردار عفیف کا بیٹا ہوں۔ آج میں تم میں سے کتنے ہی زرہ پوشوں اور برہنہ سر حملہ آوروں سے مردانہ وار مقابلہ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جنگ کرتے جاتے تھے۔ ان کی بیٹی نے یہ دیکھا تو کہنے لگی، بابا، کاش میں لڑکا ہوتی تو آج آپ کے ساتھ ان بدکاروں سے جنگ کرتی جو آل رسول کے نیکوکار ترین افراد کے قاتل ہیں۔ ان کی بیٹی دشمنوں کے متعلق بتاتی جاتی تھی اور عبداللہ ابن عفیف ان کی رہنمائی کے مطابق دشمنوں کا مقابلہ کرتے جاتے تھے۔ بالآخر سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور انہیں گرفتار کر لیا تو ان کی بیٹی پکاری، ہائے ذلت و رسوائی اور بے بسی و تنہائی، میرا باپ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جناب عبداللہ اس حالت میں بھی اپنی تلوار لہراتے کہہ رہے تھے کہ اگر میری آنکھیں ہوتیں تو پھر میں تمہیں تمہارے انجام بد تک پہنچا کر دم لیتا اور دیکھتا کہ تم مجھے کیسے گرفتار کرتے ہو۔ بس یہ مرد مومن گرفتار ہو کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے ان سے پوچھا، اے دشمن خدا، تو عثمان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عفیف نے جواب دیا، اے مرجانہ کے بیٹے اور بنو عبد علاج کے فرزند، کیونکہ ابن زیاد زنا زادہ تھا، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تجھے عثمان سے کیا مطلب؟ اس نے اچھا کیا یا برا، فساد کیا یا اصلاح کی راہ اختیار کی؟ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے امور کا نگران ہے، وہی عثمان اور لوگوں کے درمیان قضیے کا برحق فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو نے پوچھنا ہی ہے تو مجھ سے اپنے اور اپنے باپ
اور یزید کے باپ کے متعلق پوچھ لے۔ تو ابن زیاد لعین بولا واللہ میں اب تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا مگر یہ کہ تمہیں عبرت ناک موت سے دوچار کروں گا۔ تو عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے الحمدللہ رب العالمین، تیری ماں نے تجھے ابھی جنا بھی نہیں تھا، تب سے میں اللہ سے شہادت کی دعا کرتا تھا اور یہ بھی دعا کی تھی کہ میری شہادت اللہ کی بارگاہ میں ملعون ترین اور ناپسندیدہ ترین شخص کے ہاتھوں ہو۔ جب میری آنکھیں ضائع ہو گئیں تو میں شہادت کے عظیم مقام سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس اللہ کی حمد ہے جس نے میری دعا سن لی۔ جو میں ایک عرصے سے شہادت فی سبیل اللہ کی خواہش رکھتا تھا وہ اب پوری ہونے والی ہے۔ سامعین کرام، پس ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ ان کی گردن جدا کر دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس عظیم صحابی، تابعی اور قاری قرآن اور مجاہد فی سبیل اللہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہادت کے بعد ان کی لاش کو مقام صبغات پر سولی پر لٹکا دیا گیا، اور یوں حسین علیہ السلام کا ایک اور جانثار سپاہی کلمہ حق بلند کرتے ہوئے آپ کی اتباع و نصرت میں شہید ہو گئے۔ اللہ کی ان پر رحمت اور سلام ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، شیخ مفید کی روایت کے مطابق مسجد میں ابن زیاد کے سپاہی انہیں گرفتار نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے اپنے قبیلے کو مدد کے لیے پکارا، جس پر ان کے قبیلے کے 700 لوگ جمع ہو گئے اور انہیں سپاہیوں سے چھڑا لیا۔ لیکن رات کو ابن زیاد لعین نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کرایا، پھر انہیں گھر سے نکال کر ان کا سر تن سے جدا کیا اور مسجد کے قریب مقام صبغہ پر انہیں سولی دے دی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔